السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، محترم معزز بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جن فکروں کو لے کر، جن جذبات کو لے کر، جس سوچ کو لے کر، جس خیال کو لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ سب پر عیاں ہے کہ ہماری حاضری کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ اور یہ افہام و تفہیم کی مجلس ہے، افہام اور تفہیم، سمجھنے کی مجلس، سمجھانے کی مجلس، سیکھنے کی مجلس، سکھانے کی مجلس۔ اور یہ سمجھ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور کہ دین کی سمجھ اس کے معیار ہے، کسی کو 10% سمجھ، کسی کو 20% سمجھ، کسی کو 50% سمجھ، کسی کو 25% سمجھ، کسی کو 75% سمجھ، کسی کو 100% سمجھ۔ کوئی بھی کائنات میں آج تک انبیاء کے علاوہ، اور جن کو انبیاء میں اللہ کے طرف سے سندیں دی گئیں، یا انبیاء کے تابع داروں میں، انبیاء کے حواریین میں، انبیاء کے صحابہ میں، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سندیں دی گئیں، وہی احباب کائنات میں 100% سمجھدار سمجھے گئے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کو مانگنے کو کہا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما
اور قرآن پاک ہمیں سکھا دے، حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پوری سمجھ، پورا فقہ، پورا دین میں سمجھ گیا ہوں، مجھے کسی بھی معاملے میں تردد نہیں ہے، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا دعا مانگتے رہیں، ربی زدنی علما ورزقنی فہما۔ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بہت سارے مسائل میں صحابہ سے رجوع کرتے تھے، صحابہ سے رجوع۔ ایک بڑا مسئلہ آ گیا، ارے بھائی اگر کسی بندے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پردے کی جگہ پر ہاتھ لگا دیا، نازک جگہ، اس کا وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو معاملہ چلتا رہا، کیا بھئی تم نہ اس سلسلے میں مسئلہ معلوم کیا، تم نہ معلوم کیا، تم نہ معلوم کیا، تم نہ معلوم کیا، معلوم کرتے کرتے حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تک بات پہنچی، انہوں نے ایک روایت نقل کی، من مس ذکرہ فلیتوضا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت نقل کی ہے، ارے بھئی انہوں نے یہ نقل کرتی ہیں، کرتا ہے کوئی نہیں، کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا معاملہ مردوں کا، عورت روایت کر رہی ہے مسئلہ، ارے بھئی تم لوگوں میں سے کسی کو روایت یاد نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے، کون کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت، کوئی بات نہیں ایسی۔ حضرت علی اتنے غصے میں آئے، جو جملہ کہا وہ میں نہیں کہہ سکتا، جو جملہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، فقطعہ، حضرت نے فرمایا فقطعہ، وضو توڑنے والی چیز کی کیا ضرورت، جدا کر دو اپنے بدن سے۔ غصے میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ تو کیا پتہ چلا، افہام و تفہیم کا سلسلہ صحابہ میں بھی جاری تھا۔ اللہ نے، حضور نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس پر بحث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دیکھا۔ اب دونوں میں، اور دونوں کی روایت لکھ، نور انا اراہ، حضرت عائشہ ترجمہ کرتی ہے نور ہے، کہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں، حضور نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب اللہ نور ہے، مکمل کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ترجمہ دونوں کا بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ روایت ایک ہی ہے۔ ارے بھئی تمام علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، اس لیے میں یہ بحث چھیڑ رہا ہوں کہ افہام و تفہیم کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ نور انا اراہ، امام کے پیچھے قرات کرنا کہ نہیں کرنا، بحث ہوئی، دونوں کا استدلال ایک ہی روایت، من کان لہ امام قراءۃ الامام قراءۃ لہ، لہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹائیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا امام کی طرف اور مقتدی کی طرف۔ کیوں؟ من کہا، یہ من سے مراد مقتدی، من کان لہو امام قراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہو، امام اگر قرات کرے مقتدی کی بھی قرات ہو گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ تو دیگر احباب نے کیا کہا، من کان لہو امام قراءۃ الامام قراءۃ لہ، یعنی امام ہی کی قرات ہوئی، مقتدیوں کو قرات کرنی چاہیے۔
لہو کی ضمیر لوٹا دیے امام کی طرف۔ عربی فہم میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، دیکھو ہم سب دعوت کے ساتھی ہیں نہیں ہیں بھائی؟ الحمدللہ بولو، شک ہے کیا؟ ہم سب کیا ساتھی ہیں بولو بھائی؟ دعوت کے۔ اور دعوت کا کام ایک زمانے سے کر رہے ہیں، دعوت کا کام ایک زمانے سے کر رہے ہیں، اور آپ نے دعوت کا کام جو ماشاءاللہ ایک زمانے سے کر رہے ہو، تو دعوت کا کام کس کے پاس سیکھا؟ سیکھا کس کے پاس؟ نماز پڑھنا حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، عملی طور پر پریکٹیکلی سیکھا۔ ان کے سیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اما اصلی امامکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کے سامنے حضور کی نماز پڑھ کر بتاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ کر بتا رہے، تمام صحابہ معائنہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر بتائی۔ روایت میں ہے وَمَا رَفَعَ يَدَاهُ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْأُولَى، انہوں نے رفع یدین ہی نہیں کیا، رکوع کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، اور رکوع سے پہلے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھائے۔ اور سب صحابہ 11 صحابہ اطراف میں کھڑے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت، اور سبوں نے تصدیق کی، ہاں ہاں حضور کی نماز ایسی ہی تھی۔ اور ہم لوگوں نے نماز کس کے پاس سیکھا؟ دعوت تو بہت دور کی بات چھوڑو، وہ اس کے بارے میں بعد میں ریپیری۔ فرسٹ نماز کس کے پاس سیکھے؟ بے سب نمازی ہیں نہیں ہیں؟ کون کون کس کے پاس سیکھے بولو دیکھیں گے۔ سیکھیش نہیں، پڑھ رہی، سیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانا آپ نے سیکھا ہے، اس کا امتحان دیا ہے، اور امتحان کے بعد آپ کو LL دیا گیا، پھر DL دیا گیا، نہیں دیا گیا؟ ارے لائسنس والے ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایسا ڈر کو ہاتھ اٹھا رہی گویا ابھی میں انسپیکٹر ہوں، بیٹھ کر گاڑی چلاؤ کہنے والا ہوں۔ ارے ہے نہیں ہے DL؟ الحمدللہ بولو۔ انا للہ بھی بولنے کا ٹائم آئے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں بھئی، ہم نے گاڑی چلانا سیکھا، سیکھنے کے بعد گاڑی چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے گاڑی پولیس روکتے ہی کیا پوچھتا ہے؟ کیا پوچھتا ہے بھئی بولو؟ لائسنس لاؤ۔ پہلے کیا لاؤ؟ لائسنس دکھاؤ جی۔ آڑے تیڑے چلا لگتے ہیں نا تمہیں، لائسنس دکھاؤ۔ پہلے تمہیں لائسنس سیکھا دے، بعد میں نیکسٹ ڈاکومنٹ سب۔ پہلے تمہیں حلال بیٹ کو ہی کہ حرام بیٹ کو ہی وہ ثابت کرنا سو۔ ہر ایک جنا وہ کرسی پر بیٹھا ہوگا، تو میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، سند یافتہ مولوی ہوں، اور جتنے مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شاگردوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے سند یافتہ ہیں۔ سند یافتہ مولوی بیٹھ کر بات کرتا ہے تو وہ اپنے سلسلے نسب کو ایک ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند رکھتا ہے، یوں ہی نہیں۔ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، تفسیر کی سند ہے، دو سندیں ہیں، حدیث کی سند ہے۔ اگر میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، مجھے 16 مشائخ سے اجازت ہے، الحمدللہ۔ یوں ہی نہیں بڑے بڑے بخاری شریف پڑھانا شروع کر دیے، 16 مشائخ سے اجازت ہے، 16 شیوخ سے اجازت ہے، تب جا کر بخاری پڑھاتے ہیں، یوں ہی نہیں۔ چلو بھئی بدن بڑا ہے، بیٹھ جاؤ بخاری پڑھانے کے لیے۔ سائز کدے کو بخاری پڑھانے بٹھا دیے کیا؟ کلو کتنے کلو کے شیخ الحدیث بھی تمہارے 15 کلو گئے شیخ الحدیث نہیں چلتے، 150 کلو کے رہنا کم از کم شیخ الحدیث۔ ایسا نہیں ہوتا نا بھائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، DL
گاڑی میں بیٹھ کر چلا رہے ہو, تمہارے پیچھے 3 آدمی ہیں, تمہارے پیچھے ٹو ویلر چلا رہے ہو, تمہارے پیچھے ایک آدمی ہے, ڈی ایل ہے کیا, ٹو ویلر چلانے کے لائسنس ہے کیا, پوچھ کر آپ کو آگے بڑھایا جاتا ہے. آپ دائی بن گئے, کیا بن گئے؟ پورے مسجد کے ذمہ دار. تمہیں کسے جی کچھ کو ذمہ دار بنے؟ تم نے ذمہ دار بنایا کون؟ تمہیں ذمہ دار بولے تو کم از کم, مثال دے رہا ہوں بھائی, گھبراؤ مت, میں اس وقت ذمہ داری سے اتارنے کے لیے نہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مسجد کے اطراف 250 مکان, ٹھیک ہے بھائی, 250 مکان کے تمہیں ذمہ دار ہے نہیں ہے؟ تو 250 مکان میں 500 لوگ تو ہوں گے. 500 لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے والے تم اللہ کے راستے کس کے پاس سیکھیں؟ کسے پوچھ کو تمہیں 500 لوگوں کو بیان کر رہی؟ کسے پوچھ کو 500 لوگوں کو تشکیل کرے؟ تمہیں تشکیل کرنا تمہیں آتا ہے کیا؟ تشکیل جب کرتے ہو کیا بولنا کیا نہیں بولنا آپ کو پتا ہے؟ کس کے پاس سیکھا آپ نے؟ کسی کے سامنے آپ نے اپنا فضائل گشت بیان کر کے اصلاح کے لیے درخواست کی؟ علماء کی جماعت کی بٹھا کر مولانا میں فضائل گشت بیان کرتا ہوں, اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اصلاح فرمائیے. مولانا میں بیان کرتا ہوں, کمی کوتاہی ہو تو اصلاح فرمائیے. مولانا میں ملاقات میں گفتگو کرتا ہوں, کمی پیشی ہو تو اصلاح فرمائیے. کیا آپ نے کبھی کسی سے اصلاح کرایا؟ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ایک مرتبہ ہمارے صوبوں کے ذمہ داروں کا جوڑ تھا. کس کا؟ غور سے سنو, صوبوں کے ذمہ دار کا جوڑ. میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک فرد کو کھڑا کر کے 6 نمبر سنے اور سن کر کہنے لگے تمہارا 6 نمبر غلط ہے, پہلے 6 نمبر سیکھو. صوبے کا ذمہ دار 6 نمبر سیکھو. یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا الیاس حمدانی نے سکھایا, یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا یوسف حمدانی نے سکھایا, یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا انعام صاحب نے سکھایا. صوبوں کے ذمہ دار مولانا رحمت اللہ علیہ ڈائریکٹ سنائے سو, اور مولانا کو بھی کھڑا کر کے پوچھے مولانا آپ 6 نمبر بیان کیجئے. کچھ باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں, کچھ باتیں سکھانے کی ہوتی ہیں. مولانا نے 6 نمبر کھڑے ہو کر بیان کیا, وہ 6 نمبر بیان کیا جو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے براہ راست سیکھا. اس وقت پورے یلبوڑا تمام کون؟ یل بورڈز کیا ہے بھائی؟ غصہ کر لو ان کو. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, آپ کو نہیں بول رہا ہوں, ایک مثال. ایک پورے یل بورڈ اب انہیں بول رہا ہے, گاڑی میں بیٹھ گیا, بیٹھ کو مولانا جی گاڑی چلاؤ چلاؤ. کلچ کون سا مولانا؟ تو گئی اترو جی نیچے. گاڑی میں بیٹھ کو کلچ کہاں ہے, بریک کہاں ہے, کون سے ٹیمپو کیا دبانا کرو, گاڑی میں بیٹھ کو پوچھتی سو. اس کے پیچھے دلہن کو بٹھا کو ہی, کس کے پیچھے؟ انہیں کہاں بلا لگ جاتا سو, ہندوستان کو خبرستان کو. جو بندہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر یہ پوچھ رہا ہے کلچ کب دبانا ہے, بریک کب دبانا ہے, یہ ایکسیلیٹر کب دینا ہے, اسے کچھ پتا نہیں, اس سے جا کر ہم ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائے ہیں. امت تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی بولو بھائی؟ اس لیے ہم جھٹکا مارنے والے ڈرائیور کے ساتھ بھی دلہن کو نہیں بٹھاتے, پھولاں جھڑ جاتی. جھٹکا مار 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 لگ گیا گا تو پورے پلان جھڑ کو خالی کاڑیاں بھی دھاگے رکھی سو اتارتے اسٹیپ میتاں کو اتار سکا اتارنا ان کو. کیوں؟ جھٹکا مار مار کو پورے کیا ہو گیا پھول. یہ اس کا ڈرائیونگ کرنے کا طریقہ. لا تکسر القواریر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اونٹوں کو بھگا رہے تھے لوگ سفر میں, آپ نے کہا بھائی اونٹ آہستہ چلایا کرو, اونٹ آہستہ چلایا کرو. تم جو اونٹ جس طرح چلا رہے ہو, اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, شیشوں کو نہ توڑ دینا.
جس طرح شیشے کو رکھ کر نازک سے اونٹ چلاتے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ وہ شیشے کی چیزیں آہستہ وہ منزل تک پہنچے سلامتی کے ساتھ، اس طرح عورتیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں جب بیٹھے جھٹکا مت مارا کرو، تیز مت دوڑایا کرو، اونٹ دوڑیں گے تو پھر اندر عورتیں خواتین نازک البدن ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، ان کی ہڈیاں فریکچر ہو جائیں گی، نہیں۔ یہ گاڑی چلانے کے واسطے لائسنس ہونا، نماز پڑھانے کے واسطے ہمیں لوگ پیچھے پڑے ہنگامہ، کیا امام صاحب کی قرات برابر نہیں، کیا جی انہوں عجیب و غریب قرات کرتی، ہر جگہ پر امالہ آ رہا ہے، ہر جگہ پر قلقلہ ہو رہا ہے، تو فوراً شکایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فوراً قاری صاحب سے پوچھیں گے یہ امام صاحب برابر قرات پڑھ رہی گا مولانا ذرا دیکھو، کون جی نو جاپان سے بلا لگائی کیا؟ نہیں ہمارے گاؤں کی اچھی وہ قرات ہے نا، چائنیز قرات ہو، جاپانی قرات، مسلمان ہیں کہ نہیں ہو، امام بدلو، امام کو بھیجو ٹریننگ کے لیے۔ اسی طرح میں آپ سے یہ ادباً گزارش کر رہا ہوں، کیا ہم نے دعوت سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ کس کے پاس سیکھے؟ بیان سنے، بیان کر رہے ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں، سیکھے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ اصول جب بناتے تھے، غور سے سنو توجہ کے ساتھ، 6 نمبر یوں ہی نہیں، 6 نمبر بنانے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات علماء کرام کے خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت میں یہ 6 نمبر بنایا ہوں، کیا یہ 6 نمبر امت کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ تمام دیکھتے تھے، بہت اچھے ہیں جی، اجازت ہے، پیش کیجئے، بہتر ہیں۔ تو اس طریقے سے تصدیق کرتے کرتے جب مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس 6 نمبر لے کر پہنچے، حضرت نے دے کر کہا مولانا آپ نے 4 نمبر اکرام العلماء لکھا ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ اکرام العلماء ہٹا کر اکرام المسلمین لکھ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا اکرام صرف کرنے کو اسلام نہیں کہتا، تمام مسلمانوں کے اکرام کرنے کو کہتا ہے۔ کون بدلا ہے سو اکرام المسلمین نے؟ ہاں یہ پورے چلر علماء کو کیا بھی معلوم دعوت تھی، تمہیں پیجامہ کناڑا ڈھنگ سے بنو جی، حضرت ڈھنگ سے بنو، علماء کو دعوت کیا معلوم؟ بولتے نہیں بولتے؟ تمہارا ٹیسٹ لینے بیٹھے گا تو تمہاری پیجامہ بھیگے سکا ٹیسٹ لیتی، لیکن ہمیں چھوڑ ڈالے سو تمہارے آڑے تیڑے بیانہ سن 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 کو، صبر کا گھوٹ پی 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 کو ہماری کیا حالت چھوٹی ہے وہ اللہ کو معلوم۔ جبکہ سبق پڑھاتے وقت یہ ایک زبر زیر کو برداشت نہیں کرنے والے، تمہارا زبر زیر کیا، آسمان کو زمین بتایا، زمین کو آسمان بتایا، پھر بھی تمہارا بیان سن کر ہم نے خاموش رہے، اور تم حدیث کو قرآن بتائے، قرآن کو حدیث بتائے، پھر بھی ہم نے برداشت کیا۔ تم نے تعریف کی جگہ توہین کی، توہین کی جگہ تعریف کی، پھر بھی ہم نے برداشت کیا۔ تمہارے ہر آڑی ٹیڑھی باتوں کو ہم نے برداشت کیا، کیوں؟ امت نہ کٹے، درگزر کرو، پاک بیچارے اب اللہ اللہ کر کو، جیسے LKG کا بچہ پویم پڑھتا ہے تو ہم سن کر ماشاءاللہ حالانکہ وہ پویم غلط، بچہ تتلی زبان سے پڑھتا ہے تو معاف کر دیتے نہیں کر دیتے، اسی طرح وارثین انبیاء امت کو معاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ علامہ سمجھ جاؤ ان کو اپنے آپ کو، میں آدھا 1.5 گھنٹے میں 150 غلطیاں نکالتی، لوگ شان سے بولتے ہیں میں 4 گھنٹے بیان کرتے، تمہارے 4 گھنٹے بیان میں 400 غلطیاں نکالیں گے، معمولی چیز نہیں، میں کیوں بول رہا ہوں؟ پھر بھی اس امت کا شیرازہ نہ بکھرے۔ آج تک ان علماؤں نے آپ کے بیان پر انگلی اٹھایا کیا بھائی؟ بولو، ارے بولو بھائی، انگلی اٹھائے؟ میں بھی نہیں اٹھایا، میرے ساتھ بھی، میں بھی جماعت میں جاتا ہوں، بہت میں ساتھیوں کو بولتا ہوں دیکھو جی تمہیں بیان کرو، میں ذرا دور بیٹھ جاتا ہوں، کیوں؟ بعض مرتبہ پارا چڑھ جاتا ہے، پارا چڑھ گا تو پھر تمہیں لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں بیان کرو۔
میں ذرا دور بیٹھ جاتا ہوں, ذکر دعا کر لے بیٹھ جاتا ہوں, آرام سے بیٹھتا کیا بولنا ہے بولتے رہو. میں وہاں پبلک میں نہیں رہتا, وہاں بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ ساتھی کا دل نہ ٹوٹے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک ایران میں ایک ساتھی نے میں نے ان سے کہا دیکھو یہ جملہ مت بولو, یہ جملہ بولنا غلط ہے. انہوں نے سنا نہیں, گھر کی مرغی دال کے برابر. میں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے بھائی تمہیں بڑے آدمی ہیں, پرانے ساتھی ہیں, سمجھدار ساتھی ہیں, میں بول رہا ہوں مت بولو, تمہیں بولتی بولو. جب وہ کھڑے ہو کر بول رہے تھے, اتنا بڑا مجمع تھا دارالعلوم زاہدان میں, جہاں حوض علمیہ کہتے ہیں زاہدان میں اس مجلس میں کونے میں بیٹھا ہوا ہوں. فوراً مفتی اعظم ابو القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے, او صاحب, او مہمان جی, آپ عالم ہیں؟ کہا جی نہیں ہوں. آپ کی جماعت میں عالم نہیں ہے؟ کہا مفتی صاحب ہیں. کہاں ہیں؟ وہاں ہیں. کہا مولانا آپ نے ان کو کیوں کھڑا کیا؟ آپ نے بیان نہیں کیا. انہوں میرے سے حجت کیا کرے؟ کیا ضروری کیا علماء میں بات علماء کرنا؟ علماء میں بات علماء کرنا ضروری کیا عوام نہیں کر سکتے؟ جاؤ کر سکتے کرو بھی. 5 منٹ میں پھاڑ ڈالے حضرت, بیٹھو, آپ علماء میں بات کرنے کے لائق نہیں ہیں, بیٹھیے. مفتی صاحب آپ آئیے بیان کیجئے. میں بولیا بس کیا بھائی تکا لیے سو, بس یہ ایسا تکا لیو نکو بول کوٹ. میں بولیا سو میں بیان کرتا ہوں جی, کہاں سنے تمہیں تھکا لینے کا زیادہ شوق تھا, پبلک کے سامنے تھکا لیے, اس کے بعد منہ کھولے اس نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر ہم آپ لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ بہت محترم ہیں. آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر دین کے کام کو اپنا کام بنا کر چل رہے ہو. آپ کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر فرض. بحیثیت, سنو بھائی میرے بھائیوں, بحیثیت عالم دین ہونے کے, بحیثیت محافظ دین ہونے کے, بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے, ہم پر فرض بنتا ہے آپ حضرات کے ایمان کا, اعمال کا, تقوی کا, طہارت کی حفاظت کرنا. اس لیے اس علاقے کے ناقابل فراموش شخصیت جناب الحاج اقبال ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود کئی مرتبہ بیان کے بعد آ کر, مولوی صاحب ذرا میرے بیان میں کیا طبی شریعت کے خلاف بات ہو تو ذرا بتاؤ مولوی صاحب. سیلم کے اجتماعات میں آدھا گھنٹہ بٹھا کر اقبال ڈاکٹر صاحب اور ہمارے درمیان مذاکرہ ہوا, اور ایک لفظ حضرت نے نہیں فرمایا, تمام باتوں کو تسلیم کیا. بالکل صحیح بات بولے, میں بدل لیتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت جس کا احسان آپ سب پر ہے, اتنی بڑی شخصیت مذاکرہ کرتے تھے. اور حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, جن ساتھیوں نے ان کو دیکھا بزرگان دین میں, میں یاد کرنا چاہتا ہوں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر بیان کے بعد ساتھیوں میں کہتے تھے بھائی اس مجمع میں اگر علماء ہوں تو قریب آ جائیں. تو تمام علماء اکرام قریب بیٹھتے تھے. تو حضرت علماء سے پوچھتے تھے بھائی آج کے بیان میں کوئی بات اچھی لگی ہو یا کوئی بات خلاف شرع ہوئی ہو, ذرا بتا دیں بلا تکلف. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی بتائیں. تو کئی طلبہ وہ اعتراض کرتے تھے, حضرت آپ نے یہ بات فرمائی, ہم نے تو یہ تو ترجمہ ایسا تو نہیں پڑھا. تو حضرت پھر حوالے دیتے تھے, بیٹا اس کا یہ ہے مطلب. بہت سارے مرتبہ اگر اونچ نیچ ہو جاتی حضرت مان لیتے, ہاں اس میں ذرا مجھ سے ذرا بھول ہو گئی. حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان میں تشریف لائے, بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ہم سبق, مولانا عمر صاحب مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم سبق.
جب بیٹھے ہوئے تو حضرت مولانا عمر صاحب یہ مجلس سے فارغ ہو کر علماء کی جب نکل کر جانے لگے تو وہاں عربوں کا کھانے کا علاقے پر سے ہی گزر ہوتا تھا. جب گزر ہوا سیڑھی پر چڑھنے لگے تو وہاں دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. مصافحہ کیا, معانقہ کیا, حضرت کو لے کر اپنے حجرے تشریف لے گئے اور وہاں ناشتے کا پرتکلف انتظام رہا. پھر اس کے بعد گفتگو کرتے کرتے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مولانا ہم تو کشتی نوح میں سوار ہو ہی نہیں سکے, زندگی بھر خسارے ہی میں رہ گئے. یہ بات کیوں کہی؟ حضرت نے بیان میں یہ فرمایا دعوت کا کام کشتی نوح ہے, جو سوار ہو گیا وہ نجات پا لیا, جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. حالانکہ وہاں ہے سو دین کشتی نوح ہے. کیا ہے؟ تو حضرت نے کیا فرما دیا؟ دعوت کا کام. بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ تو حضرت کیا فرمان لگے؟ ہم قرآن کی خدمت کرتے کرتے, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہم تو ہلاک ہو گئے. کیوں؟ کشتی نوح میں سوار ہو ہی نہیں سکے. حضرت نے بہت معذرت چاہی. حضرت معذرت چاہتا ہوں, ذرا جذبات میں بول دیا. دوسرے دن جو ہی فجر کے بیان کے لیے حضرت تشریف لاتے ہی مجلس میں بیٹھتے ہی پہلی بات حضرت نے ہی فرمائی, بھائی کل میرے محسن, میرے مربی تشریف لائے تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب, ہر دوئی دامت برکاتہم, میرے بہت یارانہ تعلق ہیں اور میرے بڑے مشفق ساتھی ہیں. فرمایا مجھ سے کل بیان میں یہ بھول ہو گئی, اصل بات یہ نہیں ہے, دین ہے. دین, جو بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ سب کے سب کشتی نوح میں ہیں. جو دین اور دین کا کام کرنے والے کشتی نوح میں ہیں, جو نہیں سوار ہوئے وہ ہلاک ہو جائیں گے. دین بھی مراد ہے, دین کا کام بھی مراد ہے. اور دین کا کام تو مکتب کا کام بھی دین کا کام, مدرسے کا کام بھی دین کا کام, خدمت کا کام بھی دین کا کام, مسجد بنانے کا کام بھی دین کا کام. بھائی سب بھی دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح ایک ایک بات کی دعوت میں اصلاح ہوتی تھی, ایک ایک بات کی اصلاح ہوتی تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی وہ چبوترا موجود ہیں. جس چبوترے میں کھڑے ہو کر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی, کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے. 48 سال کی عمر میں حضرت کا وصال ہو گیا. جب کھڑے ہو کر حضرت 3 گھنٹے بیان کرتے اور بیان کرنے کے بعد باقاعدہ علماء دیوبند سے پوچھتے, میری بات میں کوئی کمی پیشی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں. حالانکہ اپنے زمانے کے محدث, اپنے زمانے کے محقق, اسماء رجال کے ماہر, اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے مصنف اور مقبول مدرس, اس کے ساتھ داعی کامل, حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ اصلاح فرما سکتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سب ہمارے بزرگوں کا مختصر جائزہ میں اس لیے بیان کیا. ہمارے اکابر کبھی بھی اپنی بات پر ضد نہیں کرتے تھے, ہمیشہ اپنی بات میں کمی پیشی ہوتی تو اصلاح. یہاں تک کہ میں آپ کو سناتا ہوں, سنو. ملفوظات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پرانے ساتھی سب جانتے ہیں. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جانتے کہ نہیں جانتے بھائی؟ سب جانتے ہیں. الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ملفوظ ارشاد فرماتے تب بھی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے اور یوں کہتے, حضرت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیا یہ بات مناسب ہے؟ ذرا تحقیق کر کے بتانا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ کو لے جا کر قرآن و حدیث کی کسوٹی میں تول کر, حضرت یہ فلاں قرآن کی آیت کا مفہوم ہے, فلاں حدیث پاک کا مفہوم ہے, لے آ کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرماتے. تب جا کر یہ جملہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے. آج کل ہمارے یہاں ہے نا الہامی بیان, بھائی الہامی بیان, الہامی بیان. کون سا الہامی بیان؟
قرآن و حدیث کے خلاف. ایک ملفوظ جو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتا تھا اس بات کی تحقیق شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد جا کر اس ملفوظ کو لکھاتے تھے, سناتے تھے. ایسے ہی نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتنی تحقیق سے دعوت کا کام بنا ہے. دعوت کا کام یوں ہی نہیں بنا, ہمارے 6 نمبر یوں ہی نہیں بنے, ہمارے یہاں تعلیم ایسے ہی نہیں بنے, ہمارے مذاکرے ایسے ہی نہیں بنے. جو کچھ بنا وہ کیسے بنا؟ تحقیق کے بعد, سمجھانے کے بعد, دکھانے کے بعد, تصدیق کے بعد. اور آپ کو میں بتاؤں 6 کام, ارے بھائی 6 نمبر اور 5 کام, 5 کام جس وقت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع فرمائے, اس 5 کام شروع کرتے وقت اتنا زیادہ حضرت نے مشورہ کیا, عالمی مشورہ. بھائی یہ 5 کام کیسا رہے گا؟ تمام ممالک والے مل کر حضرت بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے حضرت, اس میں یہ ترمیم. علماء سے مشورہ, ساتھیوں سے مشورہ, علماء سے تصدیق. اس کے بعد جا کر 5 کام کی ترویج ہوئی ہے. رات کو سو کو, صبح کو اٹھ کو, الہام ہوا بول کو بیان نہیں کرے. رات کو سو کو اٹھ کو, صبح کو مجھ پر کل رات کو الہام ہوا, اے مولی نام 5 کام کرا. اس طریقے سے کیا نہیں ہوئے؟ ارے وہ بات سمجھ رہے نہیں, یہ مقدمہ باندھ رہا ہوں تاکہ آپ آنے والے مبتدا کو سمجھنے لگو. تو گویا تعلیم آج بھی میرٹھ میں, دیکھو میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھئی تم لوگ دعوت میں چل رہے ہو, ذرا کتاب سے بھی تعلق رکھو. کتاب قرآن, سب سے پہلی بات ہمارے ساتھیوں میں سے پونے ساتھیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. کیا جا کو پڑھائیں گے انہوں؟ وہ بیچاری وہ 10 صورتیں ہی نہیں, وہ 10 صورتیں معصوم جو ہمارے درمیان اٹکلے کو ہے نا, 10 صورتیں بھئی ہے نہیں اٹکلے کو, ارے ہے نہیں ہے, سب کو یاد تو ہوں گے 10 صورتیں. الحمدللہ بولو بھئی. انہوں بیچارے شہید ہو رہی وہ 10 صورتیں آج تک بھی شہید ہونے کو چھی, آج تک بھی شہید. سورہ فاتحہ اللہ کی بندی, انہیں شہید ہو کو انہیں تھک کو بول ڈالی. اب تمہیں کیا کرتے کہ کرو, میں برداشت کر لیتا ہوں. سورہ فاتحہ ایک جماعت واپس آ رہی تھی, مجھے بڑا دکھ ہوا, درد ہوا, بیرون میں وقت لگا کر, اور ہمارے ہی علاقے کی جماعت تھی, اسی ضلع کی. میں ان کے حلقے میں جا کر بیٹھا تو لا حول ولا قوہ, سورہ فاتحہ درست نہیں ہے. سب فکر کریں گے بھی انشاءاللہ. تمہیں آپس میں سکھ لیو کو, تمہیں جس کے پاس سکھ رہے انہیں بھی البوڑ اچھے, انہیں کس کے پاس سکھو نہیں آیا, انہیں بھی البوڑ. اے تو ربا میں سکھاتا ہوں, تمہیں کس کے پاس نہیں, میں 10th 10 بار فیل با, اس کے پاس سے 10th کا ٹیوشن لینے نہیں گیا. جو فیل ہوا ہے اس کے پاس ٹیوشن لینے گئے تو کیا حالت ہوگی حضرت؟ ہم بھی ڈوبیں گے صنم, سب کو لے کے ڈوبیں گے. میں بھی میت, تجھے بھی میت بنا ڈالتا ہوں, میرا بھی جنازہ آلریڈی اٹھ رہا ہے, تجھے بھی جنازہ بنا ڈالتا ہوں. یہ حالت ہوتی. سو جو سیکھو ہی ان کے پاس سیکھو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی اللہ کے راستے سے واپسی کے بعد دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے اس جذبات کو ضائع ہونے نہ دو, فوراً علاقے کے علماء کی طرف رخ کرا دو, رخ موڑ دو, علاقے کے علماء کے ساتھ جوڑ دو.
تاکہ یہ اللہ کا بندہ جو چلا لگا کر دین سیکھنے کے جذبات کے ساتھ آیا فوراً وہ علاقے کے علماء کے ساتھ جڑے گا، انشاءاللہ دین سیکھ کر کامل ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہمیں رابلے رہنا نہیں، ان کو کہاں علماء کے پاس چلے گئے تو علماء کے ہو کو رہ جاتے نہ، انہوں امیر صاحب کا گریڈ کم ہو جاتا نا۔ میں اکثر پوچھتا ہوں امیر صاحبوں کو کام کا مشورہ کرنے کی واسطے امیر بنائے سو، ذمہ دار بنائے سو، مسائل بولنے کے واسطے نہیں بنائے۔ انہوں چمبو پورے بیٹ کو مسائل نہ بولے کھڑتی سو، تم نہ کون جی مسائل بولو، تم نہ کیا جی مسئلہ معلوم ہے، تم نہ کون جی مسئلہ بولو، بولے مسئلہ بولنے کے واسطے کہ تم نے ذمہ داری دیے سو، کام کے مسائل حل کرنے ذمہ داری دے کو ہی، کیسا گشت کرنا، کیسے ملاقات کرنا، کسے تشکیل کرنا، کس کے پاس وصولی کرنا، جماعت کیسا نکالنا، وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ گاؤں گلی کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ ناراض ہوتے تھے، آج مولانا نہیں ہے، کھلی توٹی میں کتوں کا راج ہو گیا۔ مولانا رحمت اللہ پوچھتے تھے تم نے کون سی کام دیے سو، یہ فیصلہ کرنے کا علماء کا، تمہیں بولا عالم کیا جی نہیں، تمہیں کہیں کو فیصلہ کرے، تم نے کیا معلوم فیصلہ کرنے کا، تمہیں مولانا کے پاس رجوع کرانا سو، مولانا تمہیں کیا ہے فیصلہ کرو مولانا، یہ کیوں میاں بیوی کے درمیان کچھ انبنی ہو گئی، کیا قصہ ذرا پوچھو، وہ علماء کا کام بھائی۔ انہوں کیا بھی نہیں بھائی 3 دن لگا کو استغفار کر لے کو، ساتھ میں محبت سے رجاؤ، کسے 3 طلاق دے ڈالے انہیں آلریڈی، انہیں 3 دن لگا کو محبت سے رجا ناس کہتے۔ توبہ کریں گے بھائی، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہی ہے۔ کس کا مسئلہ؟ یہ کس کا مسئلہ بولو؟ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ، اس لیے میں بول دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نہیں بولے، ہمارے بنگلور میں جو نالائق حرکتاں کرتے نا ان کو بول رہا ہوں۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ علماء کے تابع ہو کر چلتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں، سیکھ کر چلتے ہیں، فہم و فراست سے چلتے ہیں اور ادب کے ساتھ چلتے ہیں، الحمدللہ بولو جی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ ایسے حرکت کرتے ہیں، ہمیں نہیں۔ طلاق دلال ہونے کے بعد لگا کو توبہ کر لے، کیا بھی ہم محبت سے رہ جاؤں ماں، تمہیں محبت سے رہ جاؤں ماں، کون جی تم نہ فیصلہ کرو بولے۔ تو اس طرح ایک ایک ملفوظ، ایک ایک ادب بہت مشقت کے ساتھ 3 دن کی ترتیب ایسے ہی نہیں بنے۔ میرٹھ میں آج بھی وہ تہخانہ موجود ہیں، اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی وہ دیکھ کر آنے والے بن جائیں۔ میں دیکھا ہوں، گیا بھی ہوں، رہا بھی ہوں۔ میرٹھ میں آج بھی وہ تہخانہ موجود ہے جہاں 3 دن اکابر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری، میرٹھی، ادریس صاحب کھاندلوی، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا یحییٰ صاحب، اور اس میں حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے درجے کے مقام کے اکابر، حضرت حسین احمد مدنی، اللہ اکبر، شیخ الاسلام، ایسے مشائخ وہ تہخانے میں دعوت کا دکھ درد لے کر کس طریقے سے دعوت کے کام کو منظم بنانا، اس کے بارے میں 3 دن مشورہ کرنے کے بعد یہ کام وجود میں آیا۔ اور سپورٹ کیسا تھا سنیں گے بھائی، سپورٹ کیسا تھا؟ ایک طرف حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہوتا تھا، اس زمانے میں جلسہ بولتے تھے، سو اجتماع جوڑ وہ سب ابایا سو لفظ، اس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا لفظ تھا؟ جلسہ۔ اور ادھر جمعیت العلماء کا جلسہ جہاں پر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی کو لوگ بولتے تھے کانگریسی مولوی۔ کیا بولتے تھے؟ کانگریسی۔ اس زمانے میں کانگریس کے ساتھ جڑ کر اس ہندوستان کو آزادی دلائے تو ان کو کیا کہتے تھے؟ کانگریسی مولوی۔ تو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اطلاع ملی
مولانا 5 کلومیٹر پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا جلسہ ہو رہا ہے. مولانا الیاس صاحب کی اطلاع ملتی یہاں مولانا مدنی کا جلسہ ہو رہا ہے, تو ادھر سے مولانا الیاس صاحب اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر چلتے اور ادھر سے مولانا مدنی تمام ساتھیوں کو لے کر چلتے. دونوں کے دونوں درمیان میں ملاقات ہوتی اور دونوں ایک ہی اسٹیج میں جمعیت کا بھی بیان, جماعت کا بھی بیان. تاریخ پڑھو, کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے الجمیعہ, اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رودات لکھے ہوئے ہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں مدنی سے, حضرت آپ امت کے ظاہر کی فکر فرمائیں اور بندہ باطن کی فکر کر لے گا. امت کے مسائل کی آپ فکر فرمائیں اور میں حالات کی فکر کر لوں گا. میں یہاں سے انٹرنل کوشش کروں گا اور آپ ایکسٹرنل کوشش کریں. اس امت کو کیسے انگریز کے چنگل سے بچانا وہ آپ کوشش کریں. اس امت کے باطن میں ایمان کیسے بسانا وہ کوشش میں کروں گا. اتنی محبت تھی آپس میں. ہمیں لوگاں جمعیت نہ بھئی تمہیں کہ کو تمہیں جماعت کے ساتھی سب جمعیت میں نہیں جانا جی, پھر کہاں جانا, پھر کہاں جانا جی. جماعت کے ساتھی ہر ذمہ داری کو قبول کریں انشاءاللہ. کیا بھئی ہر ذمہ داری ہماری ذمہ داری. اب ہمارے علاقے میں ووٹر آئی ڈی کا کام کرنا, ووٹر آئی ڈی کا کام کون کریں گے؟ اوپر سے فرشتوں کی ایک جماعت کو بلا لیں گے کیا؟ ہمیں کرنا. مولانا مدراسی صاحب مدرسی لوگ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے, اللہ نے جس کے دل میں دین کا درد دیا اسی کے دل میں اللہ تمام تقاضے پورا کرنے کا درد بھی دے گا. جس کے دل میں دردش نے وہ درد پیدا کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ مجمع وہ ہے جس کے دل میں الحمدللہ درد آلریڈی موجود ہے. ہر کام کرنے والے سے ہی اللہ کام لیتا ہے. تو سب کام کریں گے بھائی. اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف, آمدم برسر مطلب. جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا دور گزر گیا. گزرنے کے بعد جب چوتھا دور آیا, وہ چوتھا دور جب آیا تو اس وقت میں جناب بہت چھوٹے, جناب بولے تو سمجھ جانا کسے بول رہا ہوں بول کو, بار بار میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا. اور جو یہاں جناب آئی انہوں ناراض ہو جاؤ انہوں کو, تمہیں جناب مراد نہیں ہے. جناب سے مراد دہلی والے جناب مراد ہیں, یہ علاقے والے جناب نہیں ہیں. تو جناب نے کیا کیا, ابھی فارغ ہو کر آئے. فارغ کب ہوئے وہ تو معلوم ہونا نا آپ کو. زیادہ سے زیادہ 92 میں. کب فارغ ہوئے؟ 90 بولو بھائی, 92, اس کے آس پاس, اس کے آس پاس آئے. تو کیا ہوا, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان کو اجتماعات میں لے آ کر اجتماع میں جو بیان کرے وہ کون سا اجتماع معلوم کیا بھائی؟ نہیں معلوم. بیلگام کا اجتماع. کون سا اجتماع؟ کون سا اجتماع یاد ہے؟ بھول گئے؟ کسے کسے یاد ہے ذرا انگلیاں اٹھاؤ دیکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا اجتماع جو بڑے لوگوں کو بیان کرا ہے کون سا اجتماع؟ 94 میں پہلا ان کا اجتماع میں جو بیان ہوا وہ کون سا اجتماع؟ اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے اجتماع سے انہیں خطاب. حضرت نے جب بیان سنا تو سننے کے بعد حضرت فرمانے لگے کچھ دنوں بعد کچھ
بات تو ہو گئی، لیکن وہ بات ایسے گول گول بات تھی، ایسے گول گول بات تھی، ایسے عجیب و غریب بات تھی، وہ بات اس سطح کے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خیر آگے زندگی بڑھتی گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت اللہ کے پیارے ہوئے اس وقت میں حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی کے ماموں ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے ماموں ہیں، ان کو ذمہ دار بنایا گیا، اور اس وقت اعزازی طور پر، بولو ہاں یہ جملہ یاد رکھنا ہمیشہ، اعزازی طور پر دو لوگوں کو جوڑ دیا گیا، دو شہزادے ان کو جوڑ دیا گیا، اور اصل ذمہ دار تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی اپنے حیات میں فیصل رہے۔ یہ دونوں کے دونوں کرامن کاتبین کی طرح بیٹھتے تھے، خاموش دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ دیکھتے تھے۔ ہو گیا معاملہ، حضرت مشورے میں بیٹھے بیٹھے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک مشورے کا تقاضا پورا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے آ گئے، آئیے استقبال کیا، پھر بس تھوڑی دیر کے لیے زبان حرکت کرتی رہی، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، اور مشورے میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس وقت میں کس کو حضرت کی جگہ پر طے کرنا؟ تو حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ کی جگہ پر طے کیے۔ دو شہزادے ہیں، اس جگہ پر حضرت کو طے کی۔ اب حضرت بڑے نرم دل والے، نرم گفتار، انتہائی تواضع، منکسر المزاج، انتہائی متواضع، اور اپنے آپ کو چھپانے کا مزاج، اور اپنے آپ کو چھپانے کے عادی، ایسی شخصیت کو جب ذمہ دار بنایا گیا تو حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے یوں کہا، ٹھیک ہے بھائی، اب آپ حضرات اکرامن، اب کیا بولو؟ وَإِعْزَازًا، اور یہاں بولو اکرامن۔ حضرت نے فرمایا میں تو ساتھ میں ہوں، ایک دن آپ فیصلہ کیجئے، شہزادے ایک دن آپ فیصلہ کیجئے۔ ان دونوں نے کہا حضرت آپ ٹھیک ہے، دونوں کے استاد، دونوں کے حضرت استاد ہیں، ٹھیک ہے ایک دن، جب دونوں نے درخواست کی، ٹھیک ہے ایک دن میں فیصلہ کر لوں گا۔ تو فیصل کتنے ہوئے؟ ایک دن حضرت، ایک دن حضرت، ایک دن حضرت، اس طریقے سے ٹریانگل والا فیصلہ ہوتا تھا۔ اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرہ حضرت کے انتقال کے بعد بند، اور حضرت جی کا کمرہ ہوا، باہر مشورہ ہوتا رہا، پھر اچانک کمرہ کھلا۔ اچانک کیا کھلا؟ صفائی کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ یہ جتنی باتیں میں بول رہا ہوں یہ سب کتابوں میں نہیں ملے گی۔ کتابوں میں ملتی کیا؟ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، جس کو آخرت میں جا کر اللہ کو جواب دینے کا ارادہ ہو، جو لالچ نہ ہو، اغراض والا نہ ہو، مخلص ہو، ان تمام بندوں سے جا کر آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سنی سنائی باتیں سب یہاں سناتا ہی نہیں ہوں، پہلے ترتیب کے ساتھ سنتے چلو۔ دروازہ کھلا کس نیت سے؟ صفائی۔
صفائی کی نیت سے صفائی کرتے 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 بچھونا بچھایا گیا، بیٹھ کر ذرا اس کے سیٹنگ اور فٹنگ کو دیکھا گیا، اور دیکھنے کے بعد پھر خالی جاتے تھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، پھر اس کے بعد کہا کیوں نہ ہو مشورہ یہی ہو جائے، کہا اچھا یہاں ہو جائے، ٹھیک ہے بھئی کیا کرنا کدھر کرنا، مشورہ چلتے 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 ٹھیک ہے بھئی کریں گے اندر کمرے میں، اس میں حرج کیا ہے۔ آلریڈی وہاں سیٹ بچھی ہوئی تھی، حضرت وہاں جاتے ہی شہزادے تشریف فرما ہو گئے، بازو ایک اور ایک گدی بچھا دی گئی وہاں، اور حضرت والا آلریڈی متواضع ہیں ہی، ان آتے ہی بازو خاموش بیٹھ گئے۔ یہاں پر ہونا کیا چاہیے، یہ سیٹ سے بار بار اٹھنا تھا، اٹھنا ان کو بٹھانا، انہوں اٹھنا پھر ان کو بٹھانا، ویسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، وہ سیٹ ہلیچ نہیں، وہ سیٹ ریزروڈ ہو گئی، ریزروڈ ہونے کے بعد حضرت والا تشریف فرما ہو گئے۔ ہو گیا بھائی، ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب فیصلہ کیسا ہوتا تھا، پرانے تمام ساتھی جانتے ہیں فیصلہ کیسا ہوتا تھا۔ اب فیصلہ، ہاں بھائی کیا رائے ہے، سیٹ پر میں بیٹھا ہوا ہوں، جی فرمائیے کیا رائے ہے، کیا رائے ہے، کیا رائے ہے بھائی فیصل مولانا زبیر صاحب، حضرت میری بھی رائے یہ ہے، کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فیصلہ کرو نہیں، جی مناسب، ہاں بھئی یہ زور سے آواز ان کی آتی تھی، فیصلہ ان کا ہوتا تھا، لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا فیصلہ حضرت ہی فرما رہے ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، حضرت اس طریقے سے رائے آ رہی ہے، میری رائے یہ ہے، جی مناسب ہے، تو ان کا فیصلہ ہوتا تھا، زور سے آواز میری آتی تھی، تمام لوگ کیا سمجھتے تھے، میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس طرح سے آہستہ آلریڈی ریزروڈ میں تشریف فرما ہو گئے۔ خیر یہ تو چھوڑو، یہ تو دعوت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تمام باتوں کی۔ تمام اکابر ان کی اس حرکت پر انگلی نہیں اٹھائے، سبوں نے بیچارے بڑے فکر لیے ہیں، بہت درد لیے ہیں، بہت دکھ سہے ہیں، بیٹھ کر ماشاءاللہ کتنا بہترین انداز سے مشورہ چلاتے ہیں۔ اس طریقے سے ذرا وہاں ماحول بنتا رہا، باتیں آتی رہیں، لوگ سمجھتے رہے، لوگ اسی طریقے سے اپنے دلوں میں عقیدت کے ساتھ آتے رہے، جاتے رہے، گن گاتے رہے، گن گاتے رہے، حضرت 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 حضرت۔ اس وقت میں حضرت تھا سو، کون سے بھی انشل اس کے بعد لگا کو نہیں تھے، وہ انشل بعد میں لگائے سو، وتاؤٹ انشل کے جیسے میں بھی حضرت ہوں۔ ارے بھی ہم بھی حضرت ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ حضرت نہیں ہیں، آپ حضرت نہیں ہیں، سب حضرت ہیں نا بھائی، ارے سب جو بھی بڑے ہیں ہم بھی کہتے ہیں حضرت، انشل نہیں لگاتے ہم، انشل نہیں، وتاؤٹ انشل حضرت۔ جب بات چلتی یہ تو چھوڑیے کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد مشورے سے یہ طے ہوا کہ فجر کا اہم بیان حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کریں گے۔ یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طے ہوا، حضرت کے وصال تک بھی حضرت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ جب حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بندہ اس وقت مرکز میں موجود تھا، حضرت مولانا حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین سے قبرستان تک گاڑی میں ڈھکل لے کر بندہ ہی گیا، حضرت کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بندہ ڈھکل لے کر گیا گاڑی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور الحمدللہ اتنے قریب میاں جی محراب سے استفادے کا موقع ملا، یہ اللہ ہی کے طرف سے ہے۔ اور خود مولانا داؤد صاحب کے ساتھ ہمارا مستقل چلہ لگا، اور تمام میاں جیوں سے اچھی ملاقات، اور تمام اکابرین نظام الدین سے بہترین ملاقات، اور مولانا احمد لاڈ صاحب کے ساتھ خصوصی اسفار بھی ہوئے کئی۔
اب یہاں جس وقت معاملہ طے ہوا فجر کے بیان کا، اس وقت 3 کی رائے آئی، حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، حضرت مولانا احمد لار صاحب۔ اب چوتھی رائے نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں آیا تو نہ آنے کے واسطے رائے۔ اب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم، مولانا سعد صاحب کی بھی، مولانا کی بھی رائے حضرت پیش کرے سو، اس کے بعد طے ہوا مولانا سعد صاحب بھی انشاءاللہ کیا کریں گے، انشاءاللہ لوگ برداشت کریں گے، حضرت بیان کریں گے، لوگ انشاءاللہ برداشت کریں گے بول کر مشورے میں طے ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ اکبر، بیان شروع ہوئے، بیانات ہوتے رہے، اور ان کی تاریخ میں اللہ ماشاءاللہ شروع میں وہ بیانات کو جلدی آتے ہوں، ورنہ جب بھی فجر کے بیان آدھا گھنٹہ